وہ کس طریقے کا تھا اس کا مذاکرہ یہاں پر کر دیا، کیونکہ ہم لوگ صبح شام کھاتے پیتے ہیں اور اللہ کی نعمت سے اور روزی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن کبھی ذہن میں نہیں آتا کہ بھئی اسی طرح کی کھانے پینے کی چیزیں ہمارے آقا بھی تو استعمال کرتے تھے، ان کا کیا طریقہ تھا اس چیز کو استعمال کرنے، ان کی کیا رہنمائی ہے کھانے پینے کے بارے میں کہ کس طرح کھایا جائے، بیٹھ کر کھایا جائے، اور کھانے کے کیا آداب ہیں۔ یہ طریقے احادیث میں موجود ہیں۔ کچھ احادیث کو میں یہاں پر آپ کے سامنے پڑھوں گا اور ہم سب کو ان احادیث کی روشنی میں اپنے کھانے کے دسترخوان پر اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے اور اس کے مطابق کھانے پینے کی مجلس قائم ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھ سے میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب کھانا پینا شروع کرو تو اللہ کا نام لے کر شروع کرو، اور جب بھی کوئی کھانے کی چیز استعمال کرو تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اور تیسری نصیحت فرمائی کہ دیکھو، جب تمہارے سامنے پلیٹ رکھی ہوئی ہو، پیالہ رکھا ہو اور اس میں کھانے پینے کی چیز ہو، تو جو حصہ تم سے قریب ہے وہاں سے ہاتھ اس میں ڈالو۔ یہ نہ ہو کہ جہاں پسندیدہ چیز پڑی ہوئی ہے تم نے ادھر سے بھی اٹھا لیا، ادھر سے بھی اٹھا لیا، تو جو دوسرا آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہے وہ کیا سمجھے گا؟ آپ نے تلقین فرمائی کہ دیکھو، کھانے کا جو حصہ تم سے قریب ہے، جو تمہاری طرف کا حصہ ہے، وہاں سے ہاتھ بڑھاتے رہو آہستہ آہستہ۔ تو یہ تین ادب آپ کے سامنے رکھیں کہ دیکھو، جب بھی کھانا پینا شروع کرو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرو، بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو، کیونکہ یاد رکھو، جو روزی اور تم کھانے کی پینے کی چیز جو استعمال کر رہے ہو، یہ سب تیار کی ہوئی چیزیں اللہ ہی کی ہیں، اللہ ہی نے تمہارے لیے اس میں ذائقہ رکھا ہے، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اس چیز کو اتنی آسان کر دیا ہے کہ وہ آسانی سے تمہارے حلق سے نیچے اتر کے پیٹ میں جا رہی ہے۔ یہ کون ہے تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزوں کو مسخر کرنے والا؟ کون ہے تمہارے لیے اس میں ذائقہ پیدا کرنے والا؟ گیہوں کو دیکھ لیے، کوئی کچا گیہوں کھا سکتا ہے؟ کوئی بغیر پیسے ہوئے گیہوں اپنے حلق سے اتار سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے اس کا طریقہ بتایا کہ اس کو اس طرح پیسو، پھر آٹا گوندھو، پھر اللہ نے اس میں ذائقہ رکھ دیا، طاقت رکھ دی، اور پھر روٹی بنا کر آدمی استعمال کرتا ہے، پھر وہ استعمال کرنے کے لائق۔ ہر چیز میں آپ یہی طریقہ دیکھیں کہ جو اس چیز کا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے، اس ابتدائی مرحلے میں آپ کھانے پینے کی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے، وہ کتنے مراحل سے گزر کر پھر آپ کے لیے کھانے کے لائق بنتا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس چیز کو پیدا کرنے والے کا نام لے کر اس کو نوش کریں، چاہے اس کا تعلق کھانے سے ہو یا اس کا تعلق پینے سے۔ اور فرمایا کہ دائیں ہاتھ کو استعمال کرو، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہر اچھے کام کی ابتدا دائیں طرف سے کر دو، اور ہر برے کام کی ابتدا بائیں طرف سے ہوتی ہے۔ تو کھانے پینا بھی ایک اچھا کام ہے، تو اس کو بھی دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو۔ بائیں ہاتھ
گندگی کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، گندی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ کھانے پینے کی چیز میں اس کو استعمال کیا۔ آج دنیا اتنی ترقی یافتہ ہو گئی، بڑے بڑے پڑھے لکھے اور بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں اور اسی ہاتھ سے استنجا کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو 1400 سال پہلے تلقین کر کے جا رہے ہیں کہ دیکھو کھانے پینے کی چیزوں میں دائیں ہاتھ کو استعمال کرو، بائیں ہاتھ کو دور رکھو۔ اسی طرح اگلی روایت آ رہی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے کھانا آ جائے تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جاؤ تو درمیان میں پڑھ لو، یا جب بھی یاد آئے اس وقت پڑھ لو بسم اللہ اولہ آخرہ، تو اللہ تعالیٰ اسی کا ثواب، بسم اللہ کا ثواب تم کو دے۔ اور اگلی روایت آ رہی ہے کہ ایک صحابی کو دیکھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ کھانا نوش فرما رہے تھے، پورا کھانا نوش کر لیا، ایک لقمہ باقی تھا۔ ان کو یاد آ گیا کہ میں نے بسم اللہ پڑھی نہیں، انہوں نے جھٹ سے بسم اللہ پڑھ لی، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اس عمل کو دیکھ کر مسکرا اٹھے اور فرمانے لگے کہ شیطان ان کے کھانے کے ساتھ شروع سے شریک تھا، کیونکہ انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، لیکن جیسے ہی ایک لقمہ پہلے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان الٹی کرتا ہوا بھاگا، یعنی وہ کھانے میں شیطان شریک تھا، اب وہ اس کے قابل نہیں رہا بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے۔ جب تک بسم اللہ نہیں پڑھی تھی تو شیطان بھی کھانے میں شریک تھا۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جس پر ہمیں ایمان لانا ہے اور اپنی زندگی میں بھی لانا ہے، اور یہ یقین کرنا ہے کہ اگر کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ گویا کہ ہم شیطان بھی ہمارے کھانے میں شریک ہے، اور شیطان جس کام میں شریک ہو جائے اس میں کبھی برکتیں نازل ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اگلی روایت آ رہی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے یا سلام کر کے، اور کھانے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھتا ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت بھی اور کھانے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھیں، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے اس گھر میں کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز، کیونکہ گھر میں داخل ہوتے وقت اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو گویا کہ شیطان کا دروازہ بند، اور کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لی گویا کہ شیطان کے کھانے کی چیز کے ختم۔ تو شیطان اپنے ساتھیوں میں اعلان کرتا ہے کہ اب تمہارے لیے اس گھر میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کھانے کی چیز ہے، اس لیے نکل جاؤ اس گھر۔ اور فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب آدمی گھر میں داخل ہو اور اللہ کا نام بھی نہیں لیا اور کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیا تو شیطان اپنے ساتھیوں میں اعلان کر دیتا ہے کہ آ جاؤ، رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانے کی چیزیں بھی۔ بتاؤ اس گھر میں برکتیں نازل ہوں گی یا آفتیں اور بیماریاں آئیں گی جس میں شیطان کا وجود ہو؟ یہ خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں کہ جب بھی کوئی کام، خیر کا کام، کھانے پینے کی چیزوں کا کام شروع کیا جائے تو اللہ کے نام سے اس کام کی ابتدا کی جائے تو اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانے میں شریک تھے، دسترخوان لگا ہوا تھا، صحابہ بھی تھے،
اور جب حضرات صحابہ دسترخوان پہ بیٹھتے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دسترخوان پہ شریک ہوتے تو فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت تک کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے جب تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود کھانے کے لیے ہاتھ اپنا آگے نہ بڑھائیں۔ گویا کہ یہ بھی ایک ادب ہے کہ جب کئی لوگ کھانے میں شریک ہوں تو جو اس مجلس کا بڑا ہو سب سے پہلے وہ کھانے کی ابتدا کرے، جب بقیہ لوگ کھانے کا آغاز کریں۔ جب کوئی بڑا ہمارے درمیان موجود ہو تو جب تک وہ کھانے کے لیے ہاتھ آگے نہ بڑھائے، بقیہ جو دسترخوان کے لوگ ہیں ان کو ہاتھ آگے نہیں کرنے۔ یہ بھی ایک ادب ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب تک اپنا ہاتھ کھانے کے لیے آگے نہیں بڑھاتے تھے اس وقت تک ہم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسی طرح مجلس لگی ہوئی تھی، دسترخوان لگا ہوا تھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما دیں، ایک 9 عمر بچی دوڑی ہوئی آئی اور آتے ہی وہ کھانے کی چیز میں ہاتھ ڈالنے لگی۔ جیسے بچے آتے ہیں کھانے کی چیز پہ لپک کر، تو وہ بچی دوڑی ہوئی آئی اور کھانے کی چیز کو اٹھانے لگی۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فرماتے ہیں یہ صحابی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی بچی کا ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ ایک دیہاتی شخص آئے اور وہ بھی اسی طرح کھانے کی چیز میں ہاتھ ڈالنے کے لیے لگ گئے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ان دیہاتی کا بھی ہاتھ پکڑ لی۔ پھر فرمایا کہ یہ جو بچی آئی تھی اور یہ دیہاتی آئے تھے، اس لیے میں نے ان کا ہاتھ پکڑا کیونکہ انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، اور شیطان یہ چاہتا تھا کہ ہم سب لوگوں نے تو بسم اللہ پڑھ لی، جب بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان کے لیے وہ کھانا جائز نہیں رہا۔ تو شیطان نے اس بچی کے ذہن میں بچی کو ڈالا اور ان دیہاتی کو شخص کو ڈالا کہ یہ جلدی سے آ کے کھانے میں شریک ہو جائیں بغیر بسم اللہ کے، تاکہ یہ کھانا میرے لیے حلال ہو۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچی کا بھی ہاتھ پکڑا اور دیہاتی کا بھی ہاتھ پکڑا، پھر ان کو سمجھایا کہ دیکھو بغیر بسم اللہ کے کھانے میں شریک ہونا یہ گویا کہ اپنے ساتھ شیطان کو شریک کرنا ہے، اور اگر یہ بچی شریک ہو جاتی بغیر بسم اللہ کے یا یہ دیہاتی شریک ہو جاتے تو اب کھانے میں برکت نہیں رہتی، کیونکہ شیطان شریک ہو۔ یہ دیکھیے کتنی پیاری پیاری سنتیں ہیں اور کتنے چھوٹے سے عمل سے ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں، اور اگر یہی ہمارے پاس نہ ہو تو شیطان کتنی آسانی سے ہم پر قدرت حاصل کر سکتا ہے اور ہمارے گھروں میں جگہ بنا سکتا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، ہم سب کے لیے ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کھانے کے وقت اس طرح کا مذاکرہ بچوں کے درمیان ہونا چاہیے کہ ہم بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، جب بھی کھائیں دائیں ہاتھ سے کھائیں اور اپنے قریبی پلیٹ کے حصے سے کھانے کی ابتدا کریں، چاروں طرف سے کھانے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طرح ایک سنت بیان کی جا رہی ہے، فرماتے ہیں صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے کبھی بھی کسی کھانے کی چیز میں عیب نکالتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کھانے پینے کی چیز کو برا بھلا نہیں کہا۔ ہاں ہم نے یہ محسوس کیا کہ اگر آپ کو وہ کھانے پینے کی چیز اچھی لگتی تو آپ نوش کرتے رہتے، اور اگر پسند نہیں آتی تو آپ اس سے ہاتھ روک لیتے تھے، لیکن اس کو برا بھلا نہیں کہتے کہ اس میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ سب نہیں کہتے تھے۔ آپ کو اچھی لگتی تو آپ اس کو نوش کرتے رہتے تھے، کھاتے رہتے تھے، لیکن اگر
طبیعت میں تقدر رہتا تو آپ اس سے ہاتھ کھینچ لیتے تھے، اس کو دوبارہ نوش نہیں کرتے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ آپ کو یہ چیز پسند آئی اور یہ چیز پسند نہیں، لیکن اس میں عیب نکالنا یہ کھانے کے آداب کے خلاف۔ یہ بھی ایک اہم ترین سنت ہے کہ ہمیں کسی بھی کھانے پینے کی چیز کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ آپ کو اچھی لگ رہی ہے، پسند آ رہی ہے، نوش کر لیں، نہیں آ رہی ہے تو اس کو کسی اور کو دے دیں، کسی اور کے استعمال کے لیے ہو جائے۔ کیونکہ اگر آپ نے اس کی برائی کر دی اور وہ چیز کسی کو پسند ہے تو اب اس کے دل میں تکبر پیدا ہوگا نہیں ہوگا؟ اس کے دل میں بھاری پن ہوگا نہیں ہوگا کہ دیکھو یہ مجھے اتنی پسند ہے اور یہ اس کی برائی کر رہا ہے، اور ہے کھانے پینے کی چیز۔ اسی طرح ایک سنت اور ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو دعوت کے لیے بلائے کوئی تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، اور اگر تم روزے سے ہو تو بھی تم اس کی دعوت کو قبول کرو اور اس کے پاس جا کر اس کو دعائیں دے کے آ جاؤ، اور اگر روزے سے نہیں ہو تو کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ یہ کتنی اچھی سنت ہمارے سامنے آئی کہ اول تو دعوت کوئی بھی کرے اور آپ کے پاس موقع ہو تو آپ فوراً اس کی دعوت کو قبول کریں۔ اگر اتفاق سے روزے سے ہیں تو آپ اس کے لیے دعائے خیر کریں، وہاں پر جا سکتے ہیں تو وہاں جا کے دعا کر لیں، اور اگر روزے سے نہیں ہے تو شریک ہونا چاہیے اور اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو ہماری دعوت کر رہا ہے اس میں کھانے پینے کی چیزیں جب تک زیادہ نہیں ہوں گی جب تک ہم دعوت کو قبول نہ کریں۔ جیسے کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ اکیلے دعوت نہیں کھائیں گے، سب کی دعوت کرو، یا صرف دال روٹی نہیں کھائیں گے، ہم تو یہ چیزیں کھائیں گے۔ جب تک اتنی ساری ڈشیں نہیں ہوں گی جب تک ہم دعوت قبول نہیں کریں۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں۔ جیسے آج کل شادیوں میں شادی سے پہلے بھی دعوتیں ہوتی ہیں، شادی کے بعد بھی دعوتیں چلتی ہیں، اور بعض جگہ یہ سنا گیا کہ باقاعدہ کھانے کی لسٹ بنتی ہے کہ آپ کو ان سب چیزوں کو کھانے میں شریک کرنا ہوگا جبھی ہم آپ کی دعوت میں آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے، اور اتنے لوگوں کو لے کے آئیں گے، اگر اتنے لوگوں کا انتظام ہو سکتا ہو تو ہم آئیں گے دعوت میں، ورنہ نہیں آئیں گے۔ یہ مطالبہ ہوتا ہے۔ اب بتائیے اس کے پاس استطاعت نہیں ہے اتنے لوگوں کی یا اتنے سارے کھانے بنانے کی، اور آپ اس پر جبر کر کے اس کو مجبور کریں، یہ ہماری شریعت کے بالکل خلاف۔ آگے ایک حدیث آ رہی ہے جس سے اور رہنمائی ملے گی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کئی دن فاقے سے رہتے تھے، تو ایک صحابی تھے، ان کو بہت ترس آیا کہ آپ کئی دن فاقے سے ہیں تو میں آپ کی کیوں نہ دعوت کروں۔ چنانچہ ان کے ہاں ایک باورچی تھا، اس کو کہا کہ بھائی 5 آدمیوں کا کھانا تیار کر۔ اس نے تیار کر دیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دعوت بھی قبول کر لی اور ان کے گھر پر تشریف لے گئے۔ اسی حدیث میں ایک اور سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب آپ ان کے گھر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک اور صحابی آپ کے ساتھ ہو گئے باتیں کرتے کرتے، اور ان کے گھر پہنچ گئے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی سے اجازت لی کہ دیکھو میرے ساتھ ایک اور آدمی آ گئے ہیں، اگر تم اجازت دو تو میں ان کو بھی کھانے میں شریک کر لوں، کیونکہ ان کی دعوت پہلے سے نہیں تھی، وہ تو میرے ساتھ ہو لیے راستے میں، تو اگر تمہارے پاس
کھانے میں گنجائش ہو تو میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی شریک ہو جاؤ، اور اگر گنجائش نہ ہو تو میں ان کو واپس کر دیتا ہوں۔ تو یہ بھی دعوت کے آداب میں سے کہ جتنے لوگوں کو بلایا جائے بس اتنے ہی لوگ شریک ہوں۔ اپنی طرف سے لوگوں کو لے کے جانا یا زیادہ لوگوں کو لے کے جانا یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف۔ یہ کتنی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، اگر ہم ان سنتوں کا اہتمام کر لیں تو جہاں سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا وہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کا بھی الگ سے ثواب ملے گا۔ اسی طرح ایک اگلی روایت آ رہی ہے، فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ نے یہ شکایت کی کہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھر پاتے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا پیٹ نہیں بھر پاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ الگ الگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوں گے، ایک ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتے ہوں گے۔ فرمایا کہ ہاں بالکل الگ الگ کھاتے ہیں ہم لوگ، ایک ساتھ نہیں کھاتے۔ فرمایا کہ یہی وجہ، اگر تم سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھاؤ گے اور ایک برتن میں بیٹھ کے کھاؤ گے تو تمہارا پیٹ بھی بھرے گا اور برکتیں بھی نازل ہوں گی، اور اگر سب الگ الگ لے کے کھائیں گے تو اس کھانے میں جب بے برکتی ہو جائے گی تو کہاں سے تمہارا پیٹ بھرے گا۔ تو یہ بھی کھانے کے آداب میں سے کہ اگر گھر والے 4-5 افراد ہیں تو سب الگ الگ لیکن اب کھائیں، بلکہ ایک وقت متعین کریں کہ سب کو اس کھانے میں شریک ہونا ہے، دسترخوان پہ سب ایک ساتھ بیٹھیں، سب ایک ساتھ شریک ہوں، اور ہو سکے تو ایک ہی پلیٹ میں سب لوگ کھائیں تو یہ اور زیادہ بہتر، کیونکہ حضرات صحابہ کا یہی معمول تھا کہ سب ایک پیالے میں ایک برتن میں شریک ہو جاتے اور اسی میں سے باری باری ہاتھ ڈال کے روٹی اور سالن نوش فرماتے۔ اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم ایک دسترخوان پہ تو بیٹھ جائیں۔ الگ الگ لے کے بیٹھ کے کھانے سے بہتر یہ ہے کہ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر اپنی اپنی پلیٹوں میں لے کے کھا لیں، لیکن ایک ساتھ بیٹھ کے کھائیں تو انشاءاللہ برکتیں بھی نازل ہوں گی، اور اس برکت کی وجہ سے جو ہمارے غذا بدن میں جائے گی وہ بھی ہمارے اثر انداز میں۔ اسی طرح ایک سنت ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کھانے میں جو برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ درمیانی حصے میں نازل ہوتی ہیں، یعنی کھانے کا جو بیچم بیچ حصہ ہے وہاں پہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک پلیٹ میں ہم کھا رہے ہیں تو اس پلیٹ میں سے آپ جس طرف بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے لیں، اس کے بیچ میں سے کھانے کی کوشش نہ کریں۔ سمجھ میں آیا؟ بیچ حصے میں، پلیٹ کے بیچ حصے سے کھانے کی کوشش مت کریں، بلکہ کنارے کنارے سے کھائیں پہلے، جب کنارے کا صاف ہو جائے پھر بیچ والے حصے کو صاف کریں، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیچ کے حصے میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، پھر وہ برکتیں کنارے کنارے منتقل ہوتی رہتی۔ تو اگر بیچ کے حصے کو ہی ہم پہلے کھا لیں گے تو کنارے کنارے والے حصے رہ جائیں گے؟ نہیں رہ جائیں گے۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بڑا پیالہ تھا، دیگچے کی طرح، فرماتے ہیں اتنا بڑا تھا کہ 4 آدمی مل کے اٹھاتے تھے۔ اس دیگچے کو دسترخوان پہ سجایا گیا، دیگچہ کیا وہ تو دیگ ہو گیا، 4 آدمی مل کے اٹھا رہے، دسترخوان سجایا گیا، صحابہ سب اس کے ارد گرد بیٹھ گئے اور اس میں روٹیاں چور چور کر شوربے میں ڈال دی۔ یہ عرب کی ایک خاص ڈش ہوتی ہے
یہ سالن ہوتا ہے اور اس میں روٹیوں کو توڑ توڑ کے ڈال دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سرید۔ اس میں روٹیاں اس میں آ کے جب دیر تک سالن میں پڑی رہتی تو پھول جاتی ہیں، اور جب روٹیاں پھول جاتی ہیں تو اس کا الگ ہی ذائقہ ہوتا ہے۔ تو اس پیالے میں سرید بنایا گیا، یعنی روٹی کو چور چور کر بنایا گیا۔ حضرات صحابہ سب گرد گرد بیٹھ گئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، دیکھا کہ جگہ کی تنگی ہو رہی ہے تو آپ اس طریقے سے بیٹھے جیسے نماز میں دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں، یعنی پالتی مار کے نہیں بیٹھے بلکہ اس طریقے سے تشہد میں بیٹھتے ہیں، اس طرح آپ دو زانو ہو کر اس کھانے کی مجلس میں شریک ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے سب صحابہ ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور کھانے کا دسترخوان لگا ہے، اور ایک ہی برتن میں ایک ہی دیگ میں سب لوگ کھانے میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہی کھانے کا اعزاز ہے، یہی برکتوں کے نزول کا سبب ہے، اور یہی اللہ کی رحمت کے مستحق ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے، اور گھروں میں مذاکرہ ہونا چاہیے کہ کھانے کی کیا سنتیں ہیں، پینے کی کیا سنتیں ہیں، کس طرح کھایا جائے۔ اسی طرح اگلی روایت آ رہی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی ٹیپ لگا کے نہیں کھاتے، چاہے وہ ٹیپ لگانا لیٹ کر ہو، یا کروٹ سے لیٹ کر ہو، یا ہاتھ کا سہارا لگا کر ہو، یا تکیے کا سہارا لگا کر ہو، کسی بھی اعتبار سے ٹیپ لگا کر کبھی آپ نے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ یہ ٹیپ لگا کر کھانا پینا گویا کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سامنے آدمی تکبر دکھلا رہا ہے۔ کھانے پینے کی چیز تو اتنے مراحل طے کر کے اس کے سامنے آ گئی، اب تمہیں تواضع اختیار کر کے کھانا چاہیے کہ اللہ نے اتنے مراحل طے کر کے غذا کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، تو ہمیں تو اور تواضع کے ساتھ اس کا کھانا پینا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ٹیپ لگا کر آدمی کھائے، یہ متکبرین کی عادت ہے۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی سنت نہیں چھوڑی، آخری وقت تھا، بیماری تھی، اٹھ نہیں پا رہے، لیٹے لیٹے ہی ان کو غذا دی جا رہی تھی، بٹھا کر ٹیپ لگا کر غذا دی جا رہی تھی، تو رونے لگے، فرمانے لگے کہ اللہ مجھے کیا ہوا کہ میں نے پوری زندگی ایک ایک سنت پر عمل کیا ہے، اور اب میں اتنا کمزور اور لاچار ہو گیا ہوں کہ مجھے ٹیپ لگا کے کھانا پینا پڑ رہا ہے، میں اپنی حالت پر بیٹھ کر کھانے پینے پر قادر ہوں۔ اس پر انہیں افسوس۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، یہ مبارک سنتیں، یہ اس جہان کے تاجدار، ہم سب کے مشفق اور مربی آقا انعامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے نقوش ہیں، اور ان کے کھانے پینے کا جو طریقہ رہتا تھا اس کا ذرا سا نمونہ ہے۔ بقیہ کسی اور مجلس میں بقیہ سنتوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے گھروں میں ہم سب کو سنتوں کا مذاکرہ کرنے کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ یاد رکھیے، آپ کی کسی بھی سنتوں کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، یہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان کا سبب ہے۔ ایک صاحب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانے میں شریک تھے اور بائیں ہاتھ سے کھائے جا رہے تھے، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ٹوکا کہ ارے بھائی بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، دائیں سے کھاؤ۔ تو وہ تکبراً کہنے لگا کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں، یعنی میں دائیں ہاتھ سے کھانے پر قادر نہیں، حالانکہ وہ قادر تھا۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو وہی بدعا دی
کہنے لگے اب تمہارا کبھی دایاں ہاتھ اٹھائی گئے، تم نے میری سنت کو ذلیل اور حقیر سمجھا ہے، میرے ٹوکنے کو تمہیں تکبر میں اڑا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی بھر اس کا دایاں ہاتھ اس کے منہ کے قریب بھی نہیں جا پاتا۔ اس لیے ہم سب کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں اپنی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ ہوں گی، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو اور مبارک سنتوں کو اپنے اندر نافذ کرنے کی کا حوصلہ ملے گا، اور آپ کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو ملیں گی۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو سعادتوں سے مالا مال فرمائے، ہر طرح کی بدعات اور رسومات سے، غیر سنت والے عمل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔